مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب روح کو یہ یاد آنا شروع ہو جائے کہ وہ اصل میں کہاں کی ہے، تو دنیا کا شور آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان باہر کی دنیا سے نہیں، اپنے اندر کی حقیقت سے جڑنا شروع کرتا ہے۔ روح کی یادداشت، اصل گھر کی پہچان۔ انسان کی روح اس دنیا کی نہیں ہے، یہاں آئی ہے مگر یہیں کی نہیں۔ یہ مٹی میں بند کر آئی ہے، مگر اس کی اصل نور، پاکیزگی اور خدا کا قرب ہے۔ جب تک روح یہ بات بھولی رہتی ہے، انسان باہر کی دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی ہی سب کچھ ہے، لوگوں کی رائے ہی اصل ہے، دولت، شہرت، طاقت ہی سکون دے گی۔ مگر جیسے ہی روح کو اپنا اصل گھر یاد آنا شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ کی قربت، سچائی، محبت، عاجزی، تو انسان کے اندر ایک عجیب سی بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کا شور کیا ہے؟ دنیا کا شور صرف آوازیں نہیں ہوتی، اصل شور وہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ بے مقصد دوڑ، مسلسل فکر، لوگوں سے مقابلہ، کل کا خوف، کل کی بے یقینی، زیادہ سوچنا، ہر چیز پر قابو کی خواہش، یہ سب شور ہے۔ یہ شور انسان کو تھکا دیتا ہے، دل کو بے چین کر دیتا ہے اور روح کو خاموش کر دیتا ہے۔ جب روح کو یاد آتا ہے کہ میں اس دنیا کے لیے نہیں بنی، میں تو کسی اور حقیقت کی مسافر ہوں، تو پھر دنیا کی باتیں اتنی بڑی نہیں رہتی۔ جو بات پہلے دل توڑ دیتی تھی، اب وہ گزر جاتی ہے۔ جو خوف پہلے راتوں کی نیند چھین لیتا تھا، اب وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو تعریف پہلے نشہ بن جاتی تھی، اب بے معنی لگتی ہے۔ جو نقصان پہلے قیامت لگتا تھا، اب ایک سبق بن جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ روح نے اپنی اصل سمت کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ خاموشی خلا نہیں، سکون ہے۔ یہ خاموشی خالی پن نہیں ہوتی، یہ وہ خاموشی ہے جس میں دل مطمئن ہوتا ہے، سانس گہری ہو جاتی ہے، سوچ صاف ہو جاتی ہے، دعا خود بخود نکلتی ہے۔ یہ خاموشی اس وقت آتی ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں، مجھے ہر چیز خود نہیں سنبھالنی۔ پھر شور کم ہوتا ہے کیونکہ ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں، جب دل کو خدا مل جاتا ہے تو دنیا خود بخود خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ دل نے اب غلط جگہ سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ سکون چیزوں میں نہیں، سکون لوگوں میں نہیں، سکون حالات میں نہیں، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اور جب سکون صحیح جگہ مل جائے تو باقی سب شور لگنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی شور سے نہیں، یاد سے آتی ہے۔ یہ خاموشی کسی زبردستی کی نہیں ہوتی، یہ مراقبہ یا تنہائی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یاد کا نتیجہ ہے۔ روح کو یاد آ جاتا ہے کہ میں امانت ہوں، میں مسافر ہوں، میں فانی نہیں، میرا اصل گھر کہیں اور ہے۔ یہ یاد آتے ہی روح اپنے وزن ہلکا کر دیتی ہے اور دنیا کا شور خود ہی بیٹھ جاتا ہے۔ نتیجہ، یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ اصل سکون دنیا کو بدلنے سے نہیں آتا، بلکہ روح کے جاگنے سے آتا ہے۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ دنیا بہت شور کر رہی ہے، دل بہت تھکا ہوا ہے، کچھ بھی مطمئن نہیں کر رہا، تو سمجھ لو تمہاری روح اپنے گھر کو یاد کر رہی ہے۔ اور جب یہ یاد مکمل ہو جائے گی تو دنیا کا شور آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل جائے گا، ایک ایسی خاموشی جس میں اللہ بولتا ہے اور دل سنتا ہے۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چیز تمہیں دکھ دیتی ہے اس سے بھاگنا تمہیں اور زیادہ زخمی کر دے گا۔ بھاگو مت، درد کو برداشت کرو یہاں تک کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ قول ہمیں وہ بات بتاتا ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے، مگر جس کے بغیر ہم کبھی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ آؤ اسے بہت گہرائی، نرمی اور دل کو چھو لینے والے انداز میں سمجھتے ہیں۔ انسان فطری طور پر درد سے بھاگتا ہے۔ انسان کا دل درد سے ڈرتا ہے۔ جیسے ہی کوئی چیز دکھ دیتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، یادیں ستاتی ہیں، کسی کا رویہ زخمی کرتا ہے، کوئی نقصان اندر سے ہلا دیتا ہے، تو ہمارا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خود کو مصروف کر لیتے ہیں، لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، موبائل، نیند، خاموشی یا شور میں چھپ جاتے ہیں، یا خود کو یہ کہہ کر بہلا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو درد ہم دباتے ہیں وہ مرتا نہیں، وہ اندر چھپ جاتا ہے۔ بھاگنے سے درد ختم نہیں ہوتا، جمع ہوتا ہے۔ یہ قول ہمیں ایک سخت سچ بتاتا ہے۔ درد سے بھاگنا دراصل درد کو بڑھانا ہے، کیونکہ جو زخم کھلا نہ رہے، جو زخم صاف نہ ہو، جو زخم کو ہوا نہ لگے، وہ اندر ہی اندر سڑنے لگتا ہے۔ دل کا درد بھی ایسا ہی ہے۔ اگر تم نے اسے محسوس نہیں کیا، سمجھا نہیں، قبول نہیں کیا، تو وہ درد تمہاری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر تم چڑچڑے ہو جاتے ہو، تم بد اعتماد ہو جاتے ہو، تم ہر تعلق سے ڈرنے لگتے ہو، تم خوشی سے بھی خوف کھانے لگتے ہو۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ تم نے درد کو جینے نہیں دیا، بس اسے چھپایا۔ درد کو محسوس کرنا شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس قول کا سب سے اہم پیغام یہ ہے، بھاگو مت، درد کو برداشت کرو یہاں تک کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ بات ظالمانہ نہیں ہے، یہ دراصل رحمت ہے۔ شفا کبھی اندر سے نہیں آتی، شفا ہمیشہ قبولیت سے آتی ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو، ہاں مجھے دکھ ہوا ہے، ہاں میں ٹوٹا ہوں، ہاں میں زخمی ہوں، تو تم اپنے دل کو پہلی بار سچ بولنے دیتے ہو، اور سچ بولنا ہی شفا کا آغاز ہے۔ درد سمندر کی لہر کی طرح ہوتا ہے۔ اگر تم اس کے سامنے دیوار بنا لوگے تو وہ ٹکر مار کر تمہیں تھکا دے گا، لیکن اگر تم اسے آنے دو، محسوس کرو، رو لو، خاموش ہو جاؤ، سانس لو، تو وہ لہر خود ہی گزر جاتی ہے۔ درد ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، مگر اس سے بھاگنے والا انسان اسے مستقل بنا لیتا ہے۔ یہ قول ہمیں ایک ہی بات سکھاتا ہے، جو چیز تمہیں توڑ رہی ہے اس سے بھاگو مت، اس کے سامنے بیٹھو، اسے محسوس کرو، اسے سمجھو اور اسے اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ دبایا ہوا درد زہر بن جاتا ہے، محسوس کیا ہوا درد دوا بن جاتا ہے۔ شفا کا راستہ درد کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے، درد کے ارد گرد سے نہیں۔ اپنی مہربانی کو بارش کی طرح بنا دو، جو یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس پر برس رہی ہے۔ بارش ایک عجیب نعمت ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتی کہ یہ کھیت کس کا ہے، یہ گھر امیر کا ہے یا غریب کا، یہ انسان اچھا ہے یا برا، یہ درخت پھلدار ہے یا بے فائدہ۔ بارش بس برس جاتی ہے، خاموشی سے، برابر، بنا فرق کیے۔ یہ قول کہتا ہے، تمہاری مہربانی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ مہربانی کا اصل حسن اس کا شرط کے بغیر ہونا ہے۔ اکثر ہم مہربانی کرتے ہیں مگر شرطوں کے ساتھ۔ جو اچھا ہوگا اسی کے ساتھ اچھا ہوں گے، جو میرا ہوگا اسی کی مدد کروں گا،
جو شکریہ ادا کرے گا اسی کے لیے وقت نکالوں گا۔ مگر یہ قول ہمیں اس سے بلند مقام کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے مہربانی حساب سے نہ کرو، مہربانی فطرت بناؤ، کیونکہ جب مہربانی شرطوں کے ساتھ ہو تو وہ سودا بن جاتی ہے، اور جب بغیر شرط ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ بارش یہ نہیں کہتی کہ میں آج برسی ہوں، کل بدلہ چاہیے۔ وہ خاموشی سے آتی ہے، زمین کو سیراب کرتی ہے، پھول کھلاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سچی مہربانی وہ ہے جو بدلے کی امید نہ رکھے، نہ تعریف، نہ شکریہ، نہ یاد رکھا جانا۔ یہ قول دراصل ہمیں اللہ کی ایک صفت سکھاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی بارش کی طرح ہے، وہ اچھوں پر بھی برستی ہے اور بروں پر بھی۔ سورج سب پر چمکتا ہے، ہوا سب کو ملتی ہے، بارش سب کو ملتی ہے۔ تو جو انسان بارش جیسی مہربانی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی صفت کا عکس بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مہربانی کسی کا دن بدل دیتی ہے، کسی کی امید واپس لے آتی ہے، کسی کے اندر کا زہر دھو دیتی ہے، بالکل بارش کی طرح۔ یہ قول ہمیں ایک ہی بات سکھاتا ہے، اچھا ہونا انتخاب نہیں، اچھی فطرت ہونا اصل کمال ہے۔ بارش بنو جو سب کو چھو لے، جو کسی کو الگ نہ کرے، جو کسی کو کمتر نہ سمجھے، جو بس برس جائے، کیونکہ جو دل بارش بن جاتا ہے وہ کبھی سوکھتا نہیں۔ اگر آج تمہارے دل میں نرمی ہے تو اسے بچا کر رکھو، اور اگر آج موقع ملے تو بغیر سوچے، بغیر تولے برس جاؤ، کیونکہ شاید کسی کی زندگی میں آج تمہاری مہربانی واحد بارش ہو۔ رات کی خاموشی میں تم اپنے خیالات کا شور سن سکتے ہو۔ دن کے وقت زندگی شور سے بھری ہوتی ہے، آوازیں، مصروفیت، باتیں، ذمہ داریاں، اسکرینز، لوگ، یہ سب مل کر ہمیں اپنے اندر جھانکنے نہیں دیتے۔ لیکن رات آتے ہی، جب شہر سو جاتا ہے، جب آوازیں تھم جاتی ہیں، جب روشنی مدھم ہو جاتی ہے، تب ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ سے آمنے سامنے ہو جاتا ہے، اور تب جو کچھ دن بھر دبایا گیا تھا، جو کچھ نظر انداز کیا گیا تھا، وہ سب آواز بن کر ابھر آتا ہے۔ خیالات کا شور کیا ہے؟ خیالات کا شور وہ ہے جو کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا، اگر کل یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، میں نے کیوں ایسا کیا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، میری زندگی کیوں ایسی ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو دن کے ہنگامے میں چھپے رہتے ہیں مگر رات کی خاموشی میں چیخنے لگتے ہیں۔ یہ شور آواز نہیں، یہ دل کی بے چینی ہے، یہ ذہن کی تھکن ہے، یہ روح کی فریاد ہے۔ رات بے رحم نہیں ہوتی، وہ سچی ہوتی ہے۔ دن ہمیں مصروف رکھتا ہے مگر رات ہمیں ایماندار بناتی ہے، ایماندار اپنے آپ سے۔ رات میں ہم اپنے خوف کو مان لیتے ہیں، اپنی کمزوری کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے زخموں کو محسوس کر لیتے ہیں، اپنی خواہشوں اور ندامتوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں راتیں سونے نہیں دیتی، سوچنے دیتی ہیں۔ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خیالات خاموش ہو جائیں، ہم نیند کی گولی ڈھونڈتے ہیں، اسکرین کھول لیتے ہیں یا خود کو کسی اور چیز میں الجھا لیتے ہیں، مگر یہ شور دشمن نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ یہ کہتا ہے کہیں دل میں بوجھ ہے، کہیں بات ادھوری ہے، کہیں زخم کو مرہم چاہیے، کہیں سچ ماننے کی ضرورت ہے۔ رات ہمیں یہ سب دکھاتی ہے تاکہ ہم دن میں ٹھیک ہو سکیں۔ خاموشی آئینہ ہوتی ہے، وہ ہمیں وہی دکھاتی ہے جو اندر موجود ہے۔
اگر اندر سکون ہو تو رات عبادت بن جاتی ہے، اور اگر اندر بے چینی ہو تو رات امتحان بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، انسان کا اصل حال رات کو معلوم ہوتا ہے، دن کو نہیں۔ روحانی طور پر رات کو خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت نفس تھک چکا ہوتا ہے، دنیا سو چکی ہوتی ہے، اور دل سچ بولنے کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے دعائیں، توبہ اور خود کلامی اکثر رات میں گہری ہوتی ہیں۔ رات میں خیالات کا شور دراصل روح کی پکار ہوتی ہے، رک جاؤ، سنو، مجھے سمجھو۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رات کی خاموشی اصل میں خاموش نہیں ہوتی، وہ ہمارے اندر کی آواز کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اگر تم رات کو بے چین ہو تو خود کو برا نہ کہو، بس سمجھ لو کہ تمہاری روح تم سے بات کرنا چاہتی ہے، اور جو انسان اس بات چیت کو سن لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر کے شور کو سکون میں بدل لیتا ہے۔ اگر آج رات خیالات شور کریں تو مت گھبراؤ، چراغ جلاؤ، دل سے بات کرو اور جان لو، خاموشی میں جو سنائی دیتا ہے وہی ہمیں شفا کی طرف لے جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم معزز مہمان ہو، دنیا کے ٹکڑوں کے لیے بھکاریوں کی طرح مت رو۔ تم اس دنیا کے مالک نہیں مگر معزز مہمان ہو۔ مہمان ہونا کمزوری نہیں، عزت ہے۔ مہمان وہ ہوتا ہے جسے بلایا گیا ہو، جس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا ہو، جس کی آمد پر دروازے کھولے گئے ہوں۔ یہ دنیا تمہارا مستقل گھر نہیں، یہ ایک مہمان خانہ ہے۔ تم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے بلکہ وقار کے ساتھ گزرنے آئے ہو۔ جب انسان یہ بات بھول جاتا ہے تو وہ دنیا کے ٹکڑوں پر جھکنے لگتا ہے، منتیں کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے اور اپنے وقار کو سستا کر لیتا ہے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے، تم مانگنے کے لیے نہیں آئے، تمہیں دیا جانے والا ہے۔ دنیا کے ٹکڑے کیا ہیں؟ وقتی تعریف، تھوڑی سی دولت، لمحاتی لذت، لوگوں کی توجہ، معمولی طاقت، وقتی فائدہ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسان اکثر اپنی روح کو جھکا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں وقتی ہیں اور ان کے لیے رونا ایک معزز انسان کو زیب نہیں دیتا۔ جب تم ان ٹکڑوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم خود کو چھوٹا کر لیتے ہو، اور جو خود کو چھوٹا کرے دنیا اسے اور چھوٹا سمجھتی ہے۔ بھکاری وہ ہے جو اپنی قدر بھول جائے۔ بھکاری ہونا پیسے کا مسئلہ نہیں، یہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ بھکاری وہ ہے جو اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں دے دے، اپنی خوشی دوسروں کی مرضی سے جوڑ دے، اپنی قدر لوگوں کی تعریف سے ناپے، اپنی ضرورتوں کے لیے خود کو توڑ دے۔ یہ قول کہتا ہے، اپنی قدر پہچانو، تم اس دنیا میں اللہ کے مہمان ہو، اور اللہ اپنے مہمانوں کو ذلیل نہیں کرتا۔ روحانی طور پر یہ قول بہت بلند ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون آ جاتا ہے۔ پھر وہ رزق کے لیے نہیں روتا، لوگوں کے سامنے نہیں جھکتا، حالات سے نہیں ڈرتا، کمی کو ذلت نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے جس نے بلایا ہے وہی کفالت بھی کرے گا۔ مہمان اپنی ضرورت کے لیے نہیں لڑتا، وہ اعتماد رکھتا ہے کہ میزبان جانتا ہے کیا دینا ہے، کب دینا ہے۔ رونا کہاں مناسب ہے؟ یہ قول رونے سے نہیں روکتا، یہ غلط جگہ رونے سے روکتا ہے۔ اللہ کے سامنے رو، یہ عبادت ہے۔ اپنی کمزوری پر رو، یہ اصلاح ہے۔ اپنی غلطی پر رو، یہ توبہ ہے۔ مگر دنیا کے ٹکڑوں کے لیے رونا روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ وہ رونا ہے جو عزت گھٹا دیتا ہے، دل کو چھوٹا کر دیتا ہے، انسان کو محتاج بنا دیتا ہے۔ اگر کبھی دنیا تمہیں کم دے تو خود کو کم مت سمجھنا،
یاد رکھو تم اس دنیا میں وقتی ہو، مگر تمہاری قدر ہمیشہ رہے گی۔ دنیا کے ٹکڑوں کے لیے رونا تمہارے شایان شان نہیں، تم معزز مہمان ہو، اور معزز مہمان مانگا نہیں کرتے، اعتماد رکھتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دنیا کا گھر اندھیرا ہو جائے تو محبت راستہ بنا کر کھڑکیاں نکال لیتی ہے۔ دنیا کو یہاں گھر کہا گیا ہے۔ گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان سکون ڈھونڈتا ہے، مگر کبھی کبھی یہی گھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ اندھیرا کیا ہے؟ ناانصافی، نفرت، جنگ، بے حسی، خود غرضی، دلوں کی سرد مہری، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ یہ اندھیرا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب روشنی کی کوئی امید نہیں۔ ایسے وقت میں انسان کہتا ہے، اب کیا بدلے گا؟ اب کون روشنی لائے گا؟ یہ قول کہتا ہے، اگر دنیا اندھیری بھی ہو جائے تب بھی محبت راستہ نکال لیتی ہے۔ محبت تلوار نہیں اٹھاتی، محبت شور نہیں مچاتی، محبت انقلاب کے نعرے نہیں لگاتی، مگر محبت وہ کام کر جاتی ہے جو طاقت اور نفرت کبھی نہیں کر سکتی۔ محبت اندھیرے کو گالی نہیں دیتی، محبت کھڑکی بناتی ہے۔ کھڑکی کیا ہے؟ کھڑکی چھوٹی ہوتی ہے مگر روشنی لے آتی ہے۔ وہ پورا گھر نہیں بدلتی مگر ایک کمرہ روشن کر دیتی ہے۔ یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ تم پوری دنیا نہیں بدل سکتے مگر کسی ایک دل میں روشنی لا سکتے ہو۔ تم سب اندھیرے ختم نہیں کر سکتے مگر کسی ایک انسان کو امید دے سکتے ہو۔ یہی کھڑکی ہے، ایک مسکراہٹ، ایک معافی، ایک نرم لفظ، ایک ہمدردی، ایک خاموش ساتھ۔ یہ سب کھڑکیاں ہیں جو محبت اندھیرے میں بنا دیتی ہے۔ محبت راستہ خود بناتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ محبت دروازے کا انتظار نہیں کرتی، محبت اجازت نہیں مانگتی، محبت حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ جہاں دیوار ہو وہاں محبت کھڑکی بنا دیتی ہے، جہاں نفرت ہو وہاں محبت نرمی پیدا کر دیتی ہے، جہاں خاموشی ہو وہاں محبت معنی بھر دیتی ہے۔ یہی محبت کی طاقت ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ قول ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دنیا کے اندھیرے سے مت ڈرو، نفرت کے شور میں گم مت ہو، مایوسی کو آخری سچ مت سمجھو۔ اگر تمہارے اندر محبت ہے تو تم خود ایک کھڑکی ہو، تمہارا وجود ہی روشنی بن سکتا ہے کسی ایسے کمرے میں جہاں برسوں سے اندھیرا ہو۔ اگر تمہیں لگے کہ دنیا بہت تاریک ہو گئی ہے تو چراغ ڈھونڈنے مت نکلو، محبت بن جاؤ، کیونکہ چراغ بجھ سکتے ہیں مگر محبت ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکی بنا لیتی ہے۔ انسان کو اپنے اصول خود بنانے چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ جو دنیا کے بنے اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں ہوتا وہ کسی دوسرے کے پاس دیکھ کر اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا، یہ حسد انسان کو جادوگروں کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں سے میل جول اس قدر تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتا ہے جیسے تمہیں داڑھ کا شدید درد ہو اور وہ تم سے جدا ہو تو درد سکون میں بدل جاتا ہے۔
وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل اور دماغ میں رہ جاتا ہے۔ خدا کے نام پر مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا۔ ایک تنہائی کی آفت ہے، گزر جائے گی، لوگ دیوار سے باتیں بھی تو کر لیتے ہیں۔ قدرت نے محبت کو جب شکل دی تو ماں بنا دی، پھر چاہے انسان کی ہو یا کسی جاندار کی، محبت دونوں کی برابر اور بنا کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ سارے غصے ماں باپ کے گھر تک ہی ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اور کتاب کو موقع دیجیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ دکھ کبھی انسان سے بڑا نہیں ہوتا، بس اسے برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ کچھ دکھ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن کچھ دکھ انسان کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ جو جھکتا ہے اس کے اندر کی کڑواہٹ، سختی اور غصہ بھی جھک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو ہی جاتا ہے۔ سورج ہمیں روز یہی سبق سکھاتا ہے۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پہ یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بلا وجہ سوچتے نہیں رہتے۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عقل مند شخص ہر وہ بات نہیں کہہ دیتا جو وہ سوچتا ہے، لیکن وہ ہر وہ بات سوچتا ضرور ہے جو وہ کہہ دیتا ہے۔ جب کوئی خوشی غائب ہو جائے تو اداس مت ہو، یقین رکھو وہ خوشی کسی اور صورت میں واپس آئے گی۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے۔ اگر تمہیں محبت کرنے کا ہنر ملے تو اللہ سے شروع کرنا، وہ سب سے بڑھ کر چاہنے کے قابل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو جنت جیسی عظیم نعمت کو ایک لمحے کی شہوت کے بدلے بیچ دے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے لوگ ہیں، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ دنیا میں مشکلات اور جد و جہد دراصل انسان کو متوازن، مضبوط اور زندہ رکھتی ہیں۔ آسانی اگر بے قابو ہو جائے تو وہ تباہی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس سے بہتر کہ اپنے صحیح ہونے کی دلیلیں پیش کریں، یہی دیکھ لیں کہ اپنی غلطی کہاں ہے، معافی مانگ کر صلح کر لیں۔ بعض مرتبہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے پیدا ہونے والی ایک معذور اولاد ہے، جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ آزادی کھلے دروازوں کی نہیں، کھلے خیالات کی کہانی ہے۔ علم رکھنے والے مردوں کے یہاں عورتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی اور نہ ہی روندی جاتی ہیں۔ سلامتی ان لوگوں پر جنہوں نے اس چیز پر صبر کیا جن پر ان کا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئیں۔
تعجب ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر صرف چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ ہم اکثر چیزیں خود سے تصور کر کے بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ موسم، خوشبو، باد صبا، چاند، شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ کیوں تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔